اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ اسلام کے قلعے پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو دشمن کی مکاری اور دجالی نظام کی سازشوں سے نجات عطا فرما۔ یا رب ہمیں وہ ہمت عطا فرما کہ ہم حق کے لیے لڑ سکیں اور باطل کو شکست دے سکیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کمزور دلوں کے لیے نہیں ہے، یہ ایک ایسی کہانی ہے جسے سن کر دوستوں کے دل مضبوط ہوں گے اور دشمن کے قدم لرز جائیں گے۔ یہ پیغام ہے امریکہ اور اسرائیل کو، یہ وارننگ ہے ہر اس تجالی قوت کو جو پاکستان اور اسلام کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گی۔ سامعین مکرم، دنیا کے نقشے پر ایک بیس کیمپ ہے، بیگرام ایئر بیس۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے امریکہ نے 20 سال تک افغانستان کو خون میں نلایا، مگر پھر یہی طالبان تھے کہ جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو نکال باہر کیا۔ آج امریکہ اسی بیگرام ایئر بیس کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے۔ کیونکہ اس کے عزائم صاف ہیں کہ پاکستان کی ایٹمی طاقت پر حملہ کرنا، لیکن طالبان نے دو ٹوک جواب دیا ہے کہ یہ بیس کیمپ ہماری سرزمین ہے، ہم غلام نہیں۔ سامعین، یہی وہ لمحہ تھا جس نے امریکہ کو جھنجھوڑ دیا۔ سامعین، دوسری طرف اسرائیل اور ایران کی جنگ چھیڑنے کی کوشش جاری ہے۔ امریکہ کے جہاز اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کرنے کے لیے بھیجے گئے، لیکن اصل کھیل ایران نہیں، اصل ہدف پاکستان ہے۔ امریکہ نے اپنی ایٹمی آبدوزیں عرب سمندر میں کھڑی کر دی ہیں تاکہ کوئی عرب ملک فلسطین کی مدد نہ کر سکے۔ یہی وہ خوف ہے جسے ہم دجالی لابی کی مکاری کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، یہی امریکہ اور اسرائیل تھے جنہوں نے صدام حسین کو دنیا کے سامنے شہید کیا، معمر قذافی کو شہید کیا اور باقی عرب حکمرانوں کو ڈرا کر غلام بنا دیا۔ لیکن پاکستان نہ صدام ہے نہ قذافی، یہ پاکستان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کا قلعہ۔ پاکستان اور سعودی اطاعت دجالی لابی کی نیندیں حرام کر رہا ہے۔ آج امریکہ اور اسرائیل کی سب سے بڑی گھبراہٹ یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سامعین، پاکستان دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے، اور جب یہ طاقت سعودی عرب کی سرزمین پر کھڑی ہوگی تو اسرائیل کا وجود صرف چند لمحوں کی مار ہے۔ یہ اطاعت دجالی لابی کے لیے موت کا اعلان ہے۔ اب پاکستان کا ایٹم بم صرف پاکستان کے دفاع کے لیے نہیں بلکہ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے بھی ہے۔ یاد رکھو اے دشمن، تم نے عراق کو توڑ دیا، لیبیا کو ختم کیا، لیکن پاکستان تمہاری قبر ثابت ہوگا۔ سامعین کرام، امریکہ بیگرام ایئر بیس مانگ رہا ہے تاکہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے نشانے پر آ سکیں، لیکن امریکہ سن لے، پاکستان کے ایٹمی اثاثے صرف زمین کے نیچے نہیں، یہ 22 کروڑ مسلمانوں کے دلوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ پاکستانی فوج، ISI اور عوام ایک جسم کی مانند ہے، اگر کوئی میلی نظر ڈالی تو زمین ہلے گی، آسمان دہلے گا اور دشمن صفائے ہستی سے مٹ جائے گا۔ یاد کرو، بھارت نے پاکستان پر حملے کی کوشش کی تھی، فرانس کے رافیل ہوں، روس کی میزائل ٹیکنالوجی ہو یا اسرائیل کے ڈرون، پاکستان نے سب کا صفایا کر دیا۔ یہ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آج پاکستان صرف سرحدوں کا محافظ نہیں، یہ اسلام کی پہلی ایٹمی ڈال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن دن رات خوف میں جیتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، اور تم ان کے لیے جس قدر طاقت تیار کر سکتے ہو تیار رکھو تاکہ اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن خوف زدہ ہو جائیں۔ پاکستان کی فوج اور عوام اسی آیات کی عملی تصویر ہیں۔ اور اب سن لو اے دشمن، اگر امریکہ نے پاکستان کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا تو سب سے پہلے اسرائیل صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اسرائیل صرف 550 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ پاکستانی میزائل اور سعودی سرزمین سے نکلنے والی آگ اسرائیل کو بھسم کر دے گی۔ اور اگر تم نے ایٹمی حملہ کرنے کا سوچا تو سن لو، پاکستان آدھی دنیا ساتھ لے کر ڈوبنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ یہ ایٹم بم صرف لوہے اور بارود کے نہیں، یہ ایمان کے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ لڑائی صرف ہتھیاروں کی نہیں ہے، یہ لڑائی ایمان اور باطل کی ہے۔ یہ لڑائی اس بات کی ہے کہ ہم زندہ غلام بننا چاہتے ہیں یا عزت کے ساتھ شہید ہونا چاہتے ہیں۔ دنیا کو سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کا ایٹم بم صرف ایک ہتھیار نہیں، یہ اسلام کی ڈال ہے، اور اسلام کی ڈال کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ یا اللہ پاکستان کو سلامت رکھ، یا اللہ امت مسلموں کو دشمن کی مکاری سے بچا، یا اللہ ہمیں ایمان اور غیرت کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ وقت ہے کہ ہم اپنی صفوں میں احتیاط پیدا کریں۔ پاکستان صرف ایک ملک نہیں، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ اگر ہم بیدار نہ ہوئے تو دشمن ہماری نسلوں کو غلام بنا دے گا۔ سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آواز دشمن کے کانوں تک پہنچے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور اسلام کا یہ پیغام پوری دنیا میں گونجے، تو اس ویڈیو کو آگ کی طرح پھیلاؤ، چینل کو سبسکرائب کرو، پیغام کو آگے بڑھاؤ تاکہ دشمن جانے پاکستان زندہ ہے، اسلام زندہ ہے اور ہم کسی کے غلام نہیں۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، واخر
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔